شہوار، میں گرجا تھا۔ خبردار جو اسے گالی دی تو۔ میں اب بھی ضبط کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں گالی نہ دوں اس حرامزادی کو؟ وہ میرا گھر برباد کر رہی ہے، وہ بدماش زنانی ہے، وہ گھر کھانے والی ڈائن ہے، وہ… میرا تھپڑ شہوار کے گال پہ پڑا۔ وہ اچھل کر بیش قیمتی مسحری پہ جا گری۔ تھپڑ کھانے کے بعد اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو گیا۔ پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چلائی، ہاں ہاں مارو مجھے، اس کتی کے لیے مجھے جان سے مار دو، ٹوٹے ٹوٹے کر دو میرے۔ چپ ہو جاؤ، میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ۔ میں نے اس کا منہ دبایا۔ اس نے ایک جنونی جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور زیادہ زور سے چلائی، میں چپ نہیں رہوں گی، آج میں سب کو بتاؤں گی، ایک ایک کو بتاؤں گی، وہ حرامزادی تمہارے ساتھ مل کے یہاں کیا گندا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ واقعی دروازے کی طرف بڑھی، جیسے سب کے سامنے باہر جا کے واویلا کرنا چاہتی ہو۔ بیبے جی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جوان جہان جسم میں کہیں زیادہ طاقت تھی۔ بیبے جی کا بوڑھا ناتواں جسم لڑکھڑا کے دور جا گرا۔ میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ گھر کے تمام مکین جمع ہو چکے تھے۔ بلند آوازیں سن کے باہر کھڑے گارڈ بھی اندر جھانک رہے تھے۔ شہوار پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ ہی بیبے جی کے لیے اور بلقیس کے لیے بدترین الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ میں نے پھر اس کا منہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ دیا اور دھاڑ کے کہا، چپ ہو جا نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اسی دوران میں چودھری عزیز اور رونق علی بھی گھبرائے ہوئے اندر آ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے شہوار کو سنبھالا اور کھینچ تان کے اندرونی کمرے میں لے گئے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رونق علی نے آ کے مجھے بتایا وہ ابھی اور اسی وقت واپس قلعے والا جانا چاہتی ہے، اور اسے کسی بھی طرح روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہو جائے جو گڑبڑ ہونی ہے، اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں نے بھی تب کے کہا، زیادہ گرمی ٹھیک نہیں ہے خاور، تمہیں پتہ ہی ہے جس طرح کے حالات چالات ہیں، تم خود کو ٹھنڈا کرو، ہم اسے بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس میں تمہیں ایک بات بتا دوں رونق بھائی، اگر وہ بیبے جی یا بلقیس کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولے گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اوپر چھت پہ چلا گیا۔ نیچے چودھری عزیز، چودھری یعقوب اور رونق علی وغیرہ اسے سمجھانے میں لگے رہے۔ 10 بجے کے قریب رونق اوپر چھت پہ آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی حد تک سنبھل گئی ہے، کم از کم اتنا تو ہوا ہے کہ فوری طور پہ قلعہ والا واپس جانے سے رک گئی ہے، صبح اس سے مزید بات کریں گے۔ میں نے کہا رونق بھائی اس کے زیادہ پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اگر اس گھر میں رہنا ہے تو پھر اسے خود کو بدلنا پڑے گا۔ یہ بات تم چودھری عزیز کو بھی بتا دو، اگر اس نے ذرا سی بات پہ شک کرنا ہے اور طوفان اٹھانا ہے تو پھر ابھی یہاں سے چلی جائے۔ میں اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ بیبی جی کو گرنے سے تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں، میں نے ان کو دوا کھلائی، تھوڑا سا ٹرینکولائزر پلایا۔ اماں دلشاد کی بیٹی سمینہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، وہ ان کی ٹانگیں دباتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی تو پھر میں بھی ان کے ساتھ والے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ شہوار اپنے کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اونگ سی آئی، اچانک آہٹ سی ہوئی اور میں پھر سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آہٹ میرے کمرے کی طرف ہوئی تھی۔ میں نے دبے پاؤں جا کے ادھ کھلی کھڑکی سے دیکھا، کمرے میں گیس لیمپ کی روشنی تھی۔ شہوار نے گرم شال لی ہوئی تھی اور کہیں جانے کی تیار نظر آ رہی تھی۔ پہلا خیال تو ذہن میں یہی آیا کہ شاید اس نے ارادہ بدل دیا ہے اور وہ ابھی اپنے باپ کے گھر قلعہ والا روانہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے آس پاس کہیں سامان نظر نہیں آیا۔ ویسے بھی ہر طرف خاموشی تھی۔ ملازمہ خاص شیدہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ دفتن ایک خیال تیر کی طرح ذہن میں پیوست ہو گیا، کہیں یہ بلقیس سے بد کلامی کرنے کے لیے حویلی تو نہیں جا رہی؟ حویلی زیادہ دور بھی نہیں تھی، بس چند قدم کا فاصلہ تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے کمرے میں گیا۔ وہ مجھے دیکھ کے چونکی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ جہاں میری مرضی میں جاؤں، جہاں تمہاری مرضی ہوتی ہے تم چلے جاتے ہو۔ وہ پھنکاری۔ میرے سوال کا جواب دو، اس وقت کہاں جا رہی ہو اکیلی؟ وہ چند لمحے مجھے آتشی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر سینہ تان کے بولی، میں اس کی طرف جا رہی ہوں جس نے میری زندگی برباد کی ہے، میں آج اس سے صاف بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے اندر جیسے جوالا مکھی دہک رہا تھا۔
میری رگوں میں خون اچھل کے رہ گیا۔ میں نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ میرا حق ہے اس گھٹیا سے پوچھنے کا کہ وہ میرے گھر کو دوزخ کیوں بنا رہی ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی ہی آگ لگی ہوئی ہے تو قسم کیوں نہیں کر لیتی؟ مربوں کی مالک ہے، درجنوں مل جائیں گے اس کے بھامبڑ کو ٹھنڈا کرنے والے۔ اس نے میرے گھر کو کیوں چنا ہوا ہے؟ ایک بار پھر مجھے شہوار کے یہ نہایت زہریلے الفاظ برداشت نہیں ہوئے۔ میں نے ہاتھ گھمایا اور چٹاک سے ایک اور شہوار کے گال پہ پڑا۔ اس کے بال کھل گئے، ایک جھمکا اتر کے دور جا گرا۔ وہ کراہ کے دیوار کے قریب جا گری۔ اس مرتبہ اس نے واویلا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ہیجانی کیفیت نمودار ہوئی اور وہ دیوار کی طرف جھپٹی۔ یہاں دیوار پر ایک 2 نالی رائفل اور 2 خنجر آویزاں تھے۔ شہوار نے ایک خنجر اتار لیا۔ میں اپنی جان لے لوں گی، میں تمہارا اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں گی، وہ دھیمی مگر نہایت سنگین آواز میں پھنکاری۔ میں نے لپک کے اس کے خنجر والا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ زور لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے تاثرات خطرناک تھے۔ یہ کند خنجر تھا، یعنی دھار بہت تیز نہیں تھی، تاہم وہ اس سے خود کو زخمی تو کر ہی سکتی تھی۔ میں نے زور لگا کے خنجر لینا چاہا تو وہ لڑکھڑا کے گر گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ گرا۔ گرتے ہوئے شہوار کا سر پلنگ کے وزنی پائے سے ٹکرایا۔ یہ کافی شدید تصادم تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ایک گھمبیر کراہ نکلی۔ ایک دم میں نے محسوس کیا کہ شہوار کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں الٹی ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، یوں لگا کہ وہ نیم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا سر ٹٹولا، چوٹ عقبی حصے میں لگی تھی۔ مجھے اپنی انگلیوں کی پوروں پہ خون کی ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے اٹھا کے بٹھایا، بازوؤں میں لے کے بستر پہ پہنچایا۔ وہ جیسے نیم بے ہوشی کے عالم میں کراہ رہی تھی۔ گیس کے لیمپ کی روشنی میں نے اس کا سر دیکھا۔ عقبی حصے میں کن پٹی سے ذرا پیچھے گومڑ سا بن گیا تھا۔ اس گومڑ میں سے خون بھی رس رہا تھا، تاہم یہ بہنے والا خون نہیں تھا۔ میں نے خنجر کو فرش سے اٹھا کے دوبارہ دیوار پہ لٹکایا اور کمرے کی کھڑکی بند کر دی۔ اس سے پہلے جب شہوار فرش پہ گری تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی کھڑکی کے آس پاس موجود ہے، یا شاید یہ صرف میرا وہم تھا۔ کھڑکی بند کر کے اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کے میں پھر شہوار کے پاس آ گیا۔ میں نے مخمل کا لحاف اچھی طرح اس کے جسم پہ ڈالا۔ اس کے سر کا گومڑ کچھ اور بھی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں کراہنے لگی۔ میں مر جاؤں گی یا میں اسے مار دوں گی، ہم دونوں میں سے ایک رہے گی، ایک رہے گی۔ میں نے اسے پانی پلانا چاہا، اس نے منہ پھیر لیا۔ میں تمہاری کچھ نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے مر جانے دو۔ اس کے جسم کی لرزش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سخت تکلیف میں ہے۔ جہاں سے خون رس رہا تھا وہاں میں نے پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا۔ کونے میں رکھی انگیٹھی ابھی بجھی نہیں تھی۔ میں اسے پلنگ کے قریب لے آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ شہوار کو چوٹ لگنے کے بعد میری ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ غصے کے بجائے مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا۔ اپنے جوش اور اپنے کچے پن کی وجہ سے وہ بہت غلط اندازے لگا رہی تھی اور بالکل غلط رخ پہ جا رہی تھی۔ اب رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ دیر پہلے جو میری اور شہوار کے درمیان کشمکش ہوئی ہے اس کی خبر کمرے سے باہر نہیں ہوئی۔ میں نے دونوں گیس لیمپس کی روشنی بالکل مدھم کر دی۔ میں پلنگ پر شہوار کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایک کپڑے کی میں نے گدی سی بنائی۔ اس گدی کو انگیٹھی پہ سینک سینک کے شہوار کے سر کے ابھار کی ٹکور کرنے لگا۔ وہ پہلے تو میری اس ہمدردی کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی، مگر جب میں نے زبردستی اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تو وہ ڈھیلی سی پڑ گئی۔ اس کا شدید غصہ آنسوؤں میں ڈھل گیا، اس کے رخساروں پہ بہنے لگا۔ کمرے سے باہر راجوال کی گلیوں میں تاریک سناٹے کا راج تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، شہوار جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، نکو وال میں یا مکھن وال میں گھر بنا لیتے ہیں، یا کوئی اور تجویز تمہارے دماغ میں ہو، جو بھی ہے مجھے بتا دو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آتشی آنسو گراتی رہی۔
میں اس کے سر کے ابھار کو سینکتا رہا، تسلی تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے اندر کا ابال کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس کا اثر بدستور میرے زانوں پہ تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سو گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پہ رکھا۔ خون کے داغوں والا تکیہ میں نے بدل دیا۔ اسے مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ میں ساتھ والے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس نئے واقعے کی خبر قلعہ والا تک پہنچے اور نئی چپکلش پیدا ہو، اور اب اس بات کی امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ خبر یہیں تک محدود رہے گی۔ زیادہ خطرہ شہوار کی ملازمہ شیدہ سے ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ وفادار بھی بہت تھی۔ شہوار اسے ایک بار منع کر دیتی تو پھر اس کی زبان پہ تالا لگ جانا تھا۔ مجھے صبح جلدی جانا تھا۔ گجرانوالہ میں میری ایک تاریخ تھی۔ یہ وہی رائل بنگلہ ٹائیگر کو شوٹ کرنے والا کیس تھا۔ اس میں مجھ پہ 3-4 دفعات لگی تھیں۔ دیوار پھاند کے کارخانے میں داخل ہونے، آتشی اسلحے سے ہراس پھیلانے اور زخمی کرنے، اور ملکیتی جانور کو بے رحمی سے ہلاک کرنے کی مختلف دفعات لگائی گئی تھیں، یہاں تک کہ سرقہ بالجبر کی دفعہ 390 اور بے رحمی جانوراں کے 100 سال پرانے ایکٹ کی 2 مضحکہ خیز دفعات بھی ٹھونک دی گئی تھیں۔ میں منہ اندھیرے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے میں 1-8 گھنٹے کے لیے مجھے موضع فاضل پور کے قریب بھی رکنا پڑا۔ وہاں اپنی زمین پہ فصل کی بویائی کا جائزہ لینا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جھانکا۔ لحاف کے نیچے شہوار نیند کی حالت میں تھی۔ میں نے اس کے آرام میں مخل ہونا بہتر نہیں سمجھا۔ بیبے جی نماز کے لیے جاگ چکی تھیں۔ میں نے انہیں شہوار کی چوٹ کے بارے میں مختصراً بتایا اور اس حوالے سے انہیں ضروری ہدایات دے کے روانہ ہو گیا۔ تیمور میرے ساتھ تھا۔ ہم جیپ پہ روانہ ہوئے۔ ابھی اجالا پوری طرح پھیلا نہیں تھا کہ ہم موضع فاضل پور پہنچ گئے۔ یہاں ہل چلائے جانے کے بعد زمین ہموار کرنے کے لیے سہاگا پھیرا جا رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ ہو۔ میں کھیتی باڑی میں تھوڑا سا نیا پن لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری عزیز کو بھی یہ کوششیں پسند آئی تھیں۔ مجھے اور تیمور کو پراٹھے، انڈے اور لسی مکھن کا ناشتہ کروایا گیا۔ کاشتکاروں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں آگے روانہ ہو گیا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 20-25 منٹ ہی ہوئے تھے کہ عقب میں گرد نظر آئی۔ یوں لگا جیسے کچھ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ چند گھوڑے تھے اور ایک کھٹارا سی جیپ تھی۔ میرا خیال ہے پولیس والے ہیں، تیمور نے کہا۔ میں نے دھیان سے عقب میں دیکھا۔ کھلی جیپ کے اندر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ SHO میاں وارث بھی ساتھ ہے، میں نے بتایا۔ یہ صبح صبح کہاں سے امٹ پڑے؟ تیمور کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ گنا چوس رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ ہمارے سروں پہ پہنچ گئے۔ ہم نے جیپ آہستہ کر دی۔ رک جاؤ خاور، میاں وارث کی گرج دار آواز سنائی دی۔ میں نے جیپ روک دی۔ دائیں طرف کیکر کے کچھ درخت تھے اور ایک کنواں تھا۔ پولیس کی کھٹارا کالی جیپ بھی رک گئی۔ اس کے پیچھے 4-5 ہانپتے ہوئے گھوڑے بھی ٹھہر گئے۔ جیپ میں سے SHO میاں وارث کے اترنے کے انداز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ توند ہلاتا ہوا سیدھا میرے پاس آیا۔ اس نے ہولسٹر میں سے پستول نکال کے سیدھا کر دیا تھا میری طرف۔ گھوڑوں سے بھی اہلکار چھلانگیں لگا کے نیچے اترے۔ ایک 7mm کی رائفل بھی میں نے اپنے سینے کی طرف اٹھتی ہوئی دیکھی۔ خیریت ہے وارث صاحب؟ میں نے کہا۔ تمہیں بھی پتہ ہوگا کہ خیریت ہے یا نہیں ہے۔ میاں وارث کا لہجہ ہیضانی تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ایک لمبا تڑنگا ہیڈ کانسٹیبل آگے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی کھڑکھڑا رہی تھی۔ یار محمد، ہتھ کڑی لگاؤ اسے۔ SHO میاں وارث نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے طیش میں پوچھا۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ میاں وارث کا چہرہ بے رحم تھا۔ میرے سینے میں جیسے سانس اٹک گئی، پورے جسم پہ چونٹیاں سی رینگ گئی۔ میں نے سختہ زدہ لہجے میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو وارث؟ کیا ہوا ہے اس شہوار کو؟ وہی جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اور بھاگ رہے ہو۔ اس کی لاش پچھلے کمرے میں چارپائیوں کے پیچھے سے مل گئی ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ کس کی لاش؟ میں اسے زندہ سلامت چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں سینے کی پوری قوت سے دھاڑا۔
جس کے پنڈے پہ چاقو کے 6 پھٹ لگے ہوں وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وارث کا چہرہ زہرناک تھا۔ پھر وہ اپنے عملے سے مخاطب ہو کے پھنکارا، اوے دیکھتے کیا ہو، ہتکڑی لگاؤ اس کو۔ ہیڈ کانسٹیبل میری طرف بڑھا، میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خبردار جو کوئی میرے پاس آیا، میں کیوں لگواؤں ہتکڑی؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک طرف تم مجھے میری بیوی کی موت کی خبر سنا رہے ہو اور دوسری طرف ہتکڑی بھی مجھے لگا رہے ہو۔ میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتا، تم کوئی چال چل رہے ہو۔ میں 2 گھنٹے پہلے اسے زندہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ میری آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی، ارد گرد کی ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری بیوی مر چکی ہے شاہ خاور، اور اس کی لاش تمہارے گھر میں پڑی ہے۔ اب اس کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ قاتل تم ہو یا کوئی اور۔ سب انسپکٹر رمضان نے کہا، کیا تم نے خود اس کی لاش دیکھی ہے؟ میں نے ہیجانی لہجے میں پوچھا۔ دیکھی ہی نہیں ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ ہم تمہیں گرفتار کرنے پہ مجبور ہیں، سب انسپکٹر رمضان نے کہا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ SHO وارث بار بار عقب میں دیکھ رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے پیچھے مزید کمک آ رہی ہے۔ غالباً وہ وقت ضائع کیے بغیر تھوڑی نفری کے ساتھ پہلے نکل آیا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور اپنا اندیشہ درست محسوس ہوا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پہ گھوڑوں کی اڑتی ہوئی دھول دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً مزید مسلح افراد یہاں پہنچ رہے تھے۔ میرے دل نے پکار کے کہا، شاہ خاور، تم کسی نہایت سنگین چکر میں پھنس چکے ہو۔ شہوار واقعی مر چکی ہے اور اس کے قتل کا الزام تم پہ آ چکا ہے۔ تم اس وقت پکڑے گئے تو پھر شاید طویل مدت تک اپنے سر پہ کھلا آسمان نہیں دیکھ سکو گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آزادی کا سورج ہمیشہ کے لیے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں خاور، ان میں کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ دل نے پھر سے کہا، فی الوقت تمہارے پاس صرف ایک پستول ہے اور ایک رائفل ہے۔ ابھی چند منٹ میں ہو سکتا ہے کہ کئی رائفلیں تمہاری اور تیمور کی طرف اٹھی ہوں۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ خاور، میرے اندر پکارتی ہوئی آواز نے کہا۔ وہ بڑے فیصلہ کن لمحے تھے۔ میری نگاہ ایک ساتھ کے لیے تیمور کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ میرا لنگوٹیا یار تھا، میری ہر رمز جانتا تھا۔ اس ایک ساتھ میں ہی وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اصل ٹیلی پیتھی یہی ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کے مزاج آشنا بغیر کسی وسیلے کے، کسی مبہم اشارے کے ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ تیمور کے ہاتھ میں ابھی تک ہری چھال کا مضبوط گنا موجود تھا۔ اس نے ایک بھڑک سی ماری اور گنا پوری طاقت سے گھما کے SHO میاں وارث کے ہاتھ پہ رسید کیا۔ میں نے سیاہ رنگ کا پستول میاں وارث کے ہاتھ سے نکلتے اور زمین پہ گرتے دیکھا۔ اسی ساعت میں اس تنومند ہیڈ کانسٹیبل پہ حملہ آور ہوا جس نے 7mm رائفل میری طرف اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اس کی رائفل کی نال اوپر کر دی اور اسے پوری قوت سے دھکیلتا چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی رائفل سے فائر ہونے والی گولی ایک دھماکے کے ساتھ ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ اس کے عقب میں ایک کیکر کا درخت تھا اور کنواں تھا۔ وہ ڈکراتا ہوا کنویں کے اندر گر گیا۔ اس کے پانی میں گرنے کی آواز کافی زوردار تھی اور اس کی رائفل بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ تیمور SHO کا زمین پہ گرا ہوا پستول اٹھا چکا تھا۔ آجا خاور، اس نے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے پکارا۔ ہمارے ارد گرد جو 5 اہلکار تھے ان کے ہاتھوں میں بس لاٹھیاں ہی تھیں۔ ایک اہلکار نے ہمت جمع کر کے مجھ پہ لاٹھی سے وار کیا۔ میں نے جھکائی دے کے وار بچایا اور ٹانگ رسید کر کے اسے کئی فٹ دور پھینک دیا۔ آجا خاور، تیمور کی آواز پھر سنائی دی۔ میں جست لگا کے جیپ میں سوار ہوا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ انجن ابھی تک اسٹارٹ تھا۔ میاں وارث اضطراری طور پر 2 قدم جیپ کی طرف بڑھا۔ خبردار ہو، ایک گولی مار دوں گا، تیمور خطرناک لہجے میں گرجا۔ میاں وارث کی توند تھر تھرا کے رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ کنویں کے اندر سے ہیڈ کانسٹیبل کی آوازیں آ رہی تھیں، اوئے میں مر گیا، اوئے مجھے بچاؤ۔ میں نے گیئر لگا کے ایکسلریٹر دیا اور جیپ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کچے راستے پہ بڑھی۔ یہ میرے جانے پہچانے راستے تھے اور خون میں جیسے آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ میں جیپ کو اڑاتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے وہ اپنی جیپ پہ پیچھے آئیں گے، میں نے کہا۔ جیپ چلے گی تو پیچھے آئیں گے،
تیمور نے کہا اور پولیس جیپ کی چابی میرے سامنے لہرائی۔ یہ کام اس نے زبردست کیا تھا۔ اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پولیس جیپ کی اگنیشن میں سے چابی نکال لی تھی۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، چڑھتے سورج کی روشنی میں گرد کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر کوئی پیچھے آ بھی رہا تھا تو اس کی گرد دوسری طرف تھی اور ہم سے وہ کافی دور تھا۔ یار تومی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ کہا۔ ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تیمور کی آواز بھی دکھ کے بوجھ سے چٹک رہی تھی۔ اگر وہ واقعی مر گئی ہے تو کس نے مارا ہے اسے؟ اس سوال کا جواب تیمور کے پاس نہیں تھا، نہ میرے پاس تھا۔ آگے ایک دوراہا نظر آ رہا تھا، ایک چوڑا راستہ تھا، دوسرا تنگ تھا۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر جیپ کا رخ تنگ راستے کی طرف موڑ دیا۔ نئے طاقتور انجن نے ایک بار پھر جیپ کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ میری ڈائری میں درج ہے، یہ دسمبر کی 18 تاریخ تھی، میری زندگی کا ایک اور تلخ ترین دن۔ میں اور تیمور راجووال سے تقریباً 24 کلومیٹر دور ایک کاچھو والی گاؤں میں تھے۔ اس گاؤں میں پکی اینٹوں کا بنا ہوا ایک کشادہ گھر ہمارا ٹھکانہ تھا۔ فی الحال یہ ایک عارضی ٹھکانہ تھا جو میری سمجھ میں آیا تھا۔ اس گاؤں میں بجلی اور کچی پکی سڑک بھی تھی۔ پڑھنے والوں کو شاید رفاقت حسین صاحب کا نام یاد ہو۔ یہ والد مرحوم کے وہی دوست تھے جو کچھ عرصہ پہلے بڑی خاموشی سے راجووال آئے تھے اور مجھ سے ملے تھے۔ وہ دراصل تصویروں والے اس معاملے کے سلسلے میں آئے تھے جو میرے اور موکھل پاشا کے درمیان شروع ہوا تھا۔ اس ملاقات سے ہمیں ایک دوسرے سے کافی قربت محسوس ہوئی تھی۔ رفاقت حسین صاحب نے ایک سرپرست کی طرح مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے ان کی ضرورت محسوس ہو تو میں انہیں ضرور یاد کروں۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ چاچا رفاقت سے ملوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ آج میں چاچا رفاقت کے گھر میں موجود تھا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میں کسی اچھے وقت میں نہیں آیا تھا۔ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی اور مجھ پہ اپنی بیوی کے قتل کا الزام آ چکا تھا۔ میں نے چاچا رفاقت سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں صرف ایک رات کے لیے ان کے پاس پناہ گزین ہوا ہوں۔ کل اندھیرا ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میرا ارادہ لاہور کی طرف جانے کا تھا۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب چاچا رفاقت حسین کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں اور تیمور لیٹے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ میں اپنی جیپ چاچا کے گاؤں میں لے کے نہیں آیا تھا۔ یہ جیپ ہم نے گاؤں سے کافی فاصلے پہ ایک گھنے درختوں کے جھنڈ میں چھوڑ دی تھی۔ چاچا رفاقت کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آیا۔ ان کے سر کے سفید بال الجھے سے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس راجووال کی کچھ اہم خبریں ہیں۔ معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، انہوں نے افسردہ انداز میں کہا۔ کوئی نئی خبر؟ میں نے پوچھا۔ شہوار کے میکے والے شہوار کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے، مگر میاں وارث اور پولیس افسروں نے زور دیا۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی ہے۔ خیال ہے کہ آج رات سے پہلے اسے دفنایا نہیں جا سکے گا۔ شہوار کے پوسٹ مارٹم اور اس کے دفنانے کا ذکر سینے میں دہکے ہوئے تیروں کی طرح لگا۔ یہ سارے الفاظ کانوں کو بالکل اجنبی اور ناقابل قبول محسوس ہوتے تھے۔ اس کے قتل کے بارے میں عام لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ چاچا رفاقت نے غمزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ حالات تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہیں خاور۔ شروع میں راجووال والوں کو بالکل یقین نہیں آیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اب ان کی سوچیں کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ جو لوگ تمہاری حمایت میں بہت زیادہ بول رہے تھے وہ بھی اب چپ ہو گئے ہیں۔ اس کے 1-2 سبب ہیں۔ مثلاً کیا؟ موقع پہ لوگوں نے پولیس کو جو شہادتیں قلم بند کروائی ہیں وہ ساری تمہارے خلاف جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پرسوں رات شہوار سے تمہارا شدید جھگڑا ہوا تھا، تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ تمہارے گھر کے 2 پہرے داروں کے علاوہ ملازمہ رشیدہ اور دوسری عورتوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بالکل ایسا ہوا تھا، اور گھریلو جھگڑوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ماں تک اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ٹوٹے کر دوں گی، لیکن اس کا مطلب ٹوٹے کرنا تو نہیں ہوتا۔ لیکن جو گواہیاں لکھی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی تیش والی لڑائی تھی۔ شہوار نے بیگم بلکیس اور بیبے جی کو گالیاں دی تھیں۔
اور تم نے اس کا منہ دبا کے اس کا سانس روکا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے چاچا جی، بلکہ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ہماری لڑائی شروع ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس کے بعد صلح ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے شہوار کی چوٹوں پہ ٹکور کرتا رہا ہوں، اس سے باتیں کرتا رہا ہوں، اور اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، لڑائی کے گواہ تو موجود ہیں پر صلح کا گواہ کوئی نہیں ہے، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ اس طرح پوری ہو گئی کہ تم پولیس کی حراست سے نکل گئے۔ لگتا ہے کہ ایس ایچ او نے بھی تمہیں پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم بتا رہے تھے کہ تم تاریخ پہ جانے کے لیے پکی سڑک کی طرف جا رہے تھے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ تم واردات کے بعد بدحواسی میں بھاگ رہے تھے۔ تمہیں پکڑا گیا، تم نے پولیس کا مقابلہ کیا، سرکاری اسلحہ چھینا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نکل گئے، اور اہلکار کو کنویں میں پھینکنے کے جرم میں تم پہ دفعہ 333 اور اقدام قتل کی 326 بھی لگائی گئی ہے۔ شہوار کے میکے والوں کا کیا رویہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو وہ گمسم ہے، لیکن پکی بات ہے کہ ان کا رویہ بہت سخت ہونا ہے۔ سنا ہے کہ بیٹی کی موت کی خبر سن کے اس کے والد سکتے میں چلے گئے تھے۔ میری نگاہوں کے سامنے آصف جاہ کا چہرہ گھوم گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو لاڈلی بیٹی کی چھوٹی سی تکلیف پہ سراپا قہر بن جاتا تھا، اور یہ چھوٹی تکلیف نہیں تھی۔ چھوٹی تکلیف تب ہوتی تھی جب اس کی کوہنیاں چھلی ہوتی تھیں، یا اس کے ہاتھ پہ کسی نے چھڑیاں ماری ہوتی تھیں، یا کسی نے کوئی تلخ بات کہہ کے اس کی آنکھوں کو آنسو دیے ہوتے تھے۔ اس کی تو زندگی ہی چھین لی گئی تھی۔ بڑی وحشت سے اس کے جسم پہ تیز دھار آلے کے وار کیے گئے تھے، اور اسے اس کے اپنے ہی لہو میں ڈبو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آصف جاہ کا رویہ کیسا ہونا تھا، یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں تھی۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے شہوار سے میری شادی ہوئی تھی، اور اس شادی سے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ لمبڑ برادری سے جاگیر کے تعلقات مضبوط ہو جائیں، اور کچھ وقت کے لیے یہ محسوس بھی ہوا تھا کہ شاید مقصد پورا ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو حتمی نتیجہ نکل رہا تھا وہ بہت مختلف تھا۔ نہ صرف مختلف تھا بلکہ نہایت سنگین تھا۔ قلعے والا کی بیٹی راجووال میں کچھ عرصے گھریلو جھگڑوں میں گزارنے کے بعد بے ایمانہ طریقے سے قتل ہو گئی۔ ہاں، انسان سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ چاچا رفاقت کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکایا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے حقہ گڑ گڑاتے ہوئے بولے، تم بتاتے ہو کہ کل سویرے جب تم گھر سے نکلے تو شہوار لحاف میں سو رہی تھی، لیکن گھر والوں کو اس کی لاش پچھلے کمرے میں کھڑی چارپائیوں کے پیچھے سے ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لحاف کے نیچے وہ نہیں تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دراصل میں کمرے کے اندر نہیں گیا، میں چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ویسے بھی کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں زمین پہ خون کے دھبے بھی ہوں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جہاں تک لحاف کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی پلنگ پہ رکھ دیا گیا ہو، یا اس کے نیچے کوئی تکیے وغیرہ رکھے ہوں۔ دور سے مجھے یہی لگا کہ وہ پلنگ پہ ہے۔ تم کمرے کے اندر سے اندازاً کتنے بجے نکلے تھے؟ چاچا رفاقت نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ 2 بجے کا وقت ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ شہوار کے کمرے سے غائب ہونے کا پتہ صبح 6 بجے کے قریب لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل کرنے والا یا کرنے والے 2 اور 5 بجے کے درمیان کسی وقت کمرے میں گھسے اور اپنا کام کر کے چلے گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے شام کے بعد تمہارا اور شہوار کا جھگڑا بھی دیکھا ہو، اور اس جھگڑے کی آڑ میں انہوں نے شہوار کی جان لی اور تمہیں پوری طرح پھنسا دیا۔ چاچا رفاقت نے خیال ظاہر کیا۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تیمور بولا، میرا دھیان تو بار بار موکھلوں کی طرف ہی جا رہا ہے۔ ان سے بڑا زہری دشمن ہمارا اور کون ہوگا، اور ایسا خطرناک وار زہری دشمن ہی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی کوئی بندہ کسی بھیس میں تمہارے گھر کے اندر یا پھر بڑی حویلی میں موجود ہے، چاچا رفاقت نے کہا۔ مگر ضروری تو نہیں کہ یہ کام موکھلوں کا ہو۔ راجووال اور جاگیر میں بھی تو میرے کئی ویری موجود ہیں۔ میرے لہجے میں گہرا اندوہ تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہے، وار کرنے والا اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہا ہے۔
آپ کا کیا خیال ہے چاچا، مجھے گرفتاری دے دینی چاہیے؟ چاچا رفاقت کے مدبر چہرے پہ سوچ کی پرچھائیاں لہرائیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کل تک میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم نے جاگیر چھوڑ کے جلد بازی کی ہے، لیکن اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں بڑے پکے طریقے سے پھنسانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اگر تم موجودہ حالات میں پیش ہو گئے تو بس 2-3 ہفتوں میں تمہارے خلاف بڑا سخت قسم کا چالان بن جائے گا۔ اب اس بات کا مشورہ تو کوئی اچھا وکیل ہی دے سکتا ہے کہ تمہیں اس موقع پہ پیش ہونا چاہیے یا چند دن تک حالات کا رخ دیکھ لینا چاہیے۔ کیا کسی وکیل سے میری ملاقات کروا سکتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، چاچا رفاقت نے کہا، لیکن آپ کی کوشش زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، بس آج رات تک، کیونکہ کل صبح سے پہلے مجھے ہر صورت یہ جگہ چھوڑ دینی ہے۔ وہ کیوں؟ بس میں آپ کو کسی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ بھی آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے خطرہ مول لے کے مجھے یہاں رکھا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا افسوس بتا سکوں۔ تم نے یہ بات کہہ کے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ چاچا رفاقت کی آواز بھر آ گئی۔ لیکن چاچا جی، دیکھو اب ایک لفظ نہ بولنا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تمہیں اپنے بڑوں کے لحاظ اور عزت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ خاور تیرے ابے کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا؟ ہم دوست تھے لیکن بھائیوں سے بڑھ کے تھے۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے پسینے پہ خون بہایا ہے۔ کاش آج عطا میرے سامنے ہوتا اور میں اس کے سامنے تمہارا شکوہ کر سکتا۔ میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن پھر بول رہے ہو۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کچھ نہ بولو، بول کے تم میرے غصے کو اور بڑھاؤ گے۔ انہوں نے اپنے آنسو بمشکل ضبط کیے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج عطا کا پتر پناہ لینے کے لیے میری دہلیز پہ آیا ہے، میں اسے کسی اور کی دہلیز پہ بھیج دوں، میرے جیتے جی تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ مگر میری وجہ سے آپ پہ کوئی مصیبت آئی تو؟ کیوں آئے گی مصیبت؟ تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ تجھ پہ صرف جھوٹا الزام لگ رہا ہے، اور اگر تو نے کوئی جرم کیا بھی ہوتا نا تو میں اپنے مرے ہوئے یار کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں پھر بھی اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ تیرا ساتھ دیتا۔ انہوں نے سامنے میز پہ پڑی ہوئی میری کار کی چابی اپنے قبضے میں لے لی اور نم آنکھوں کو پونچھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس گھر میں چاچا رفاقت حسین صاحب اپنی بیمار بیوی اور ایک ملازمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ پچھلی ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بیوی پچھلے 18 سال سے بستر پہ ہیں۔ ان کے 2 بیٹے سعودی عرب میں تھے، بس سال میں 1 بار آ کے خبر گیری کر جاتے تھے۔ یہاں چاچا رفاقت کی کافی زمین تھی جس سے بآسانی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے لیے انہوں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ کافی مستعد اور ہمدرد عورت تھی۔ اگلے دن چاچا رفاقت نے کافی بھاگ دوڑ کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتہ داروں میں ہائی کورٹ کا ایک قابل وکیل ہے، وہ جاگیر ہی کے گاؤں نکووال کا رہائشی تھا۔ اس سعود نامی شخص سے مل کے جب رفاقت صاحب شام کو گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پہ مایوسی چھلک رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ سعود نے اس کیس کے لیے حامی نہیں بھری۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بہت مصروف ہے اور اس کیس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اس لیے انصاف نہیں ہو سکے گا۔ اس نے 1-2 اور اچھے وکیلوں کا پتہ بتایا ہے، لیکن یہ وکیل لاہور میں بیٹھے ہیں، کہیں وہ ٹال تو نہیں رہا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے میری، کبھی کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا، لیکن یہاں لگتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے۔ وہ آصف جاہ کے غصے سے ڈر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، اس میں آصف جاہ کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بڑی ہوئی شیو پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چاچا رفاقت، آپ کو تکلیف دیتے ہوئے دل پہ بوجھ بڑھتا ہے، لیکن مجبوری ہے، آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو جیپ کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ دینا ہوگا، دوسرے میرے ایک ڈسکے کے دوست سے رابطہ کروانا ہوگا، وہاں اس کے پاس ٹیلی فون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں آپ کے گاؤں کے قریب بھی فون پہنچ چکا ہے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، یہاں پاس ہی ایک ڈسپینسری ہے، وہاں تک فون کا تار پہنچ گیا ہے۔ تم اپنے دوست کا نمبر بتاؤ، میں رابطے کی کوشش کرتا ہوں، نہ ہوا تو میں خود ڈس کے چلا جاؤں گا۔ رہی دوسری بات، تو تمہاری جیپ خیر سے محفوظ ٹھکانے پہ پہنچ چکی ہے، رات کو میں نے خود پہنچایا ہے اسے،
وہاں اپنے ٹیوب ویل کے پیچھے میں نے ایک چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہے۔ تمہاری چاچی کو گلاب کے پھول بڑے پسند ہیں۔ وہاں میں نے کوئی 30-40 قسم کے گلاب کے پھول لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ میں نے وہاں جیپ ایک چھپڑ کے نیچے کھڑی کر کے اس پہ بہت ساری پرالی ڈلوا دی ہے۔ بالکل بے فکر رہو۔ رات کو سونے سے پہلے چاچے رفاقت نے میرا دوسرا کام بھی کر دیا۔ اس نے ڈسکے میں ساجے کیٹو سے رابطہ کیا۔ اسے میری طرف سے پیغام پہنچایا کہ وہ کاچھو والی پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی احتیاط کی اور تاکید کی کہ وہ اپنی نگرانی یا تعاقب وغیرہ سے خبردار رہے۔ دیہات میں یہ بھی رواج موجود ہے کہ پولیس سادہ کپڑوں میں اپنے بندے مشکوک لوگوں کے پیچھے چھوڑتی ہے۔ ساجہ اگلے دن تو نہیں آیا، مگر اس سے اگلے دن وہ صبح سویرے آ دھمکا۔ اسے چاچے رفاقت کا گھر ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ بیرونی دروازے پہ اس کی دستک نے ہمیں بری طرح ٹھٹکا دیا۔ سچی بات یہی ہے کہ پچھلے 3 دن سے ہر آہٹ پہ یہی لگتا تھا کہ پولیس ہم تک آ پہنچی ہے۔ اس وقت ہم اندرونی کمرے میں بیٹھ کے ہلکا پھلکا ناشتہ کر رہے تھے۔ 3 دن سے میری بھوک بالکل اڑی ہوئی تھی۔ رات دن بیبے جی اور عارفہ کا خیال رہتا تھا۔ میری غیر موجودگی میں پولیس انہیں زچ کر سکتی تھی۔ آصف جاہ کی طرف سے بھی کئی طرح کے اندیشے تھے۔ بہرحال جب میں اس انداز میں سوچتا تھا تو بلقیس کا چہرہ خود بخود میری نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی شمع روشن ہو گئی ہو۔ جو کچھ بھی تھا، بلقیس جاگیر کی کرتا دھرتا اور مختار تھی۔ پچھلے 2-3 سالوں میں اس نے کافی کچھ سیکھا تھا اور اس میں اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری وجہ سے عارفہ اور بیبے جی پہ کوئی سخت مصیبت نہیں آنے دے گی۔ میں نے ساجے سے سب سے پہلے بیبے جی اور عارفہ کے بارے میں ہی پوچھا۔ وہ چہرے پہ گہری افسردگی لے کے بولا کہ وہ ابھی تک تو ٹھیک ہیں، مگر آنے والے دنوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے خاور، تمہارے اور تیمور کے لیے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ روز نئی باتیں ہو رہی ہیں، ساجے کیٹو نے کہا اور اس کے ساتھ مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ تھوڑی دیر بعد چاچا رفاقت ملازمہ سے ساجے کے لیے ناشتہ تیار کروانے چلے گئے تو ساجے نے قدرے سراسیمہ نظروں سے مجھے اور تیمور کو دیکھا۔ اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کے دھیمی آواز میں بولا، خاور ہمارے درمیان کبھی کوئی پردہ نہیں رہا، ابھی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ دکھ بھری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھ کے بولا، کیا واقعی یہ قتل تمہارے ہاتھوں سے نہیں ہوا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس سے تو بہتر تھا تم میرے منہ پہ 2-4 تھپڑ مار دیتے۔ میرے غم زدہ لہجے نے ساجے کو جھنجھوڑ دیا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس ایک بار تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا تھا، اکیلے میں۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنا پسندیدہ سگریٹ سلگا کے بولا، کل شام وہاں راجووال میں جو کچھ ہوا ہے اس نے تمہیں اور پھنسا دیا ہے۔ کھل کے بتاؤ۔ اس نے طویل کش لیا۔ سمینہ تمہارے خیال میں کیسی لڑکی ہے؟ تم اماں دلشاد کی چھوٹی بیٹی کی بات کر رہے ہو نا؟ ساجے کیٹو نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا اچھی لڑکی ہے، دل کی بھی صاف ہے، وہ بھی تمہیں بہت اچھا سمجھتی ہے۔ جس طرح تم نے اس کی اور اس کی بہنوں کی مدد کی، وہ سب تمہاری بہت احسان مند ہے، اور خاص طور سے سمینہ۔ اگر تم پچھلی بار موکھلوں کے کارخانے میں گھس کے اسے پاشا کے چنگل سے نہ بچاتے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سمینہ ان لوگوں میں سے ہے جو راجووال میں اٹھتے بیٹھتے تمہاری مالا جپتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ سمینہ نے گواہی دی ہے کہ اپنی بیوی شہوار کا قتل تم نے کیا ہے، اور وہ چشم دید گواہ ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ کیا بک رہے ہو ساجے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے خاور، اور سمجھو میرے سامنے ہوا ہے۔ میں بھی کل شام زیر تفتیش تھا۔ تمہارے دیگر دوستوں کی طرح مجھے بھی 2 کانسٹیبل بھیج کے تھانے بلوایا گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سوال جواب کے بعد میری جان چھوٹی، لیکن ابھی بھی پوری طرح کہاں چھوٹی ہے، کسی بھی وقت پھر بلایا جا سکتا ہوں۔ تم سمینہ کی بات کر رہے تھے؟ تیمور نے کہا۔ ہاں، تمہیں پتہ ہی ہوگا خاور، واردات سے پہلے 3-4 روز سے سمینہ تمہارے ہی گھر میں تھی، لیکن واردات کے بعد وہ ایک دم سے اوجھل ہو گئی۔
کیا مطلب؟ کہاں گئی؟ شامپور میں اپنے چاچے کے پاس، اس کا نام بھی خاور ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ جب تھانے دار میاں وارث موقع پہ بیان لکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ اماں دلشاد کی بیٹی سمینہ بھی اسی گھر میں تھی۔ اسے بیان لکھوانے کے لیے طلب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح سویرے ہی کہیں چلی گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہے ایسی باتیں پولیس والوں کو خواہ شک میں ڈال دیتی ہیں۔ سمینہ کا پتہ کرایا گیا، معلوم ہوا کہ وہ شامپور میں اپنے چاچے کے گھر پہ ہے۔ کیا بیان دیا ہے اس نے؟ میں نے سخت حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ پہلے تو وہ کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں تھی، بس روتی جا رہی تھی۔ پولیس والوں نے پوچھا کہ وہ موقع سے غائب کیوں ہو گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے وہ اپنے چاچے کے پاس چلی گئی۔ پولیس والے بھی ایسے کہاں جان چھوڑنے والے تھے۔ انہوں نے زنانہ پولیس کے حوالے کرنے کی بات کی تو سمینہ نے بیان لکھوا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت ڈر گئی تھی کیونکہ اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے شہوار کو چھریاں مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہوار تمہارے نیچے تڑپ رہی تھی اور تم اس کے اوپر چڑھے ہوئے اسے مار رہے تھے۔ یہ سمینہ نے کہا ہے، بالکل اسی نے کہا ہے، اور اس نے یہ بھی لکھوایا ہے کہ 2-3 دن تک وہ بڑے شش و پنج میں رہی۔ شاہ خاور کے اس پہ اور اس کے گھر والوں پہ کئی احسان ہیں، وہ انہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ جو کچھ دیکھ چکی ہے اسے چھپا کے رکھے گی تو اللہ کے ہاں گنہگار ہوگی۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے ہتھیلی پہ مکہ مارتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے کیٹو کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی طرح کا کوئی چکر چلا رہا ہوں؟ کیٹو نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم تینوں یار نہیں ہیں، بھائی ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے گی اور تمہیں ثبوتوں کے ساتھ قاتل کہے گی تو ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم اپنی زبان سے نہ کہہ دو۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ سمینہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہیں یہ پھر وہی بلیک میلنگ والا چکر تو نہیں شروع ہو گیا؟ میرے دماغ میں بھی یہی بات آ رہی ہے، تیمور نے کہا۔ اس سے پہلے بھی جب ہم پولیس کی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے تھے، اس حرامی پاشا نے اپنے لیے میدان کھلا سمجھ لیا تھا اور سمینہ کو پکڑ کے اپنے گودام میں جا گھسا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اب پھر شیر ہو گیا ہو۔ سمینہ کی بڑی بہن کی غلط تصویریں تو اس کے پاس ہیں ہی۔ مجھے نہیں لگتا تومی وہ تصویروں والا خطرہ مول لے گا۔ اسے بڑی اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ جس دن اس نے شاداں والی تصویروں کو حرکت دی، اس کی اپنی بہن کی تصویریں بھی حرکت میں آ جائیں گی۔ تو پھر ہو سکتا ہے اس خبیث نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو۔ یہ بات تو طے ہے کہ سمینہ پہ اس کا بڑا روب ہے، بلکہ دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اکیلے میں بلا کے اس سے ہاتھ چلاکی کرتا رہا ہے، بلکہ مارتا بھی رہا ہے، تیمور نے کہا۔ اسی دوران میں چاچا رفاقت بھی واپس آ گئے اور گفتگو کا رخ بدل گیا۔ کیٹو نے اپنے کرتے کی جیب میں سے ایک مڑا توڑا اخبار نکالا۔ یہ 3-4 دن پہلے کا تھا۔ اس میں شہوار کے قتل کی خبر موجود تھی۔ شہوار کی لاش کی تصویر بھی چھپی تھی۔ وہ چارپائی پہ پڑی تھی اور اس کے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ خون کے چھینٹے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے وہ پھولدار قمیض پہچان لی جو اس نے آخری رات پہنی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں شدت غم سے جل اٹھیں۔ نیچے سرخی لکھی تھی، علاقے کے با اثر ذمہ دار آصف جاہ کی بیٹی، شادی کے چند ماہ بعد شوہر کے ہاتھوں قتل۔ ذیلی سرخیاں اس طرح تھیں، پولیس پارٹی نے ملزم کا پیچھا کیا لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب۔ میاں بیوی میں کئی ماہ سے چپکلش تھی۔ موکلہ کے جسم پر چاقو کے 6 گہرے زخم۔ خبر کے متن میں تفصیل درج تھی۔ متن میں نہ صرف موکلوں اور جاگیر والوں کی پرانی عداوت کا ذکر تھا، بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ عرصے پہلے ملزم کے ساتھ جاگیر کی مختار بیگم جی کی شادی کی خبر بھی گردش کرتی رہی ہے۔ خبر کا یہ حصہ میرے لیے اور زیادہ تشویشناک تھا۔ ساجے کیٹو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جہاں تک میرا تجربہ ہے تمہیں اس وقت پولیس سے بھی زیادہ اپنے سسرالیوں سے خطرہ ہے۔ لمبڑ آصف جاہ کے غصے کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اسے قریب سے جانتے ہیں، اور تمہارا یہ ڈر بھی غلط نہیں ہے کہ اس کے غصے کا رخ بیبے جی اور عارفہ کی طرف مڑ سکتا ہے، بلکہ اس معاملے میں
بیگم بلقیس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا غصہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میری بات آصف جاہ صاحب سے ہو سکے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے قلعے والا میں تو فون شون ہے ہی نہیں، کوئی خط وغیرہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ ان باتوں سے کوئی فائدہ ہوگا، کیٹو نے کہا۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ یار، تم تو راجووال سے ہو کے آئے ہو، چودھری عزیز اور بیگم بلقیس اس بارے میں کس انداز میں سوچ رہے ہیں؟ بیگم بلقیس کا تو مجھے زیادہ نہیں پتا، ہاں پر پرسوں چودھری عزیز تھانے آیا ہوا تھا، میاں وارث سے گل بات کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس واقعے پہ بہت حیران ہے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ تم گھریلو جھگڑے میں اس حد تک جا سکتے ہو، لیکن یہ پرسوں کی بات ہے۔ کیٹو کے آخری فکرے معنی خیز انداز میں اس نے کہے۔ کیا مطلب؟ تیمور نے پوچھا۔ وہ پرسوں تک اس خبیث سمینہ کا بیان نہیں آیا تھا، میں نے کہا ہے نا، اس بیان کے بعد تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے بھی چکر میں پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے چودھری عزیز اور بیگم بلقیس کی سوچ میں بھی فرق آیا ہو۔ سمینہ تو ہر وقت بیگم بلقیس کے ساتھ رہتی تھی، ایک طرح کا دوستانہ تھا ان دونوں میں۔ اب پتہ نہیں اس نے بیگم بلقیس کے کانوں میں کیا کچھ ڈالا ہو۔ مجھے لگا کیٹو درست کہہ رہا ہے۔ حالات کا شکنجہ میرے گرد سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بلقیس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومنے لگا۔ میری زندگی میں اس چہرے کی جتنی اہمیت تھی اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا جواز ہی یہ چہرہ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ بلقیس اس وقت کس انداز میں سوچ رہی ہوگی۔ کیا اس کا یقین بھی مجھ پہ ڈاواں ڈول ہو گیا ہوگا؟ جب گئے وقتوں کی یخ بستہ چاندنی راتوں میں ہمارے درمیان شوخ سرگوشیاں ہوا کرتی تھیں، وہ بات بے بات مجھ سے کہا کرتی تھی میں نہیں کرتی یقین، لیکن یہ انکار صرف مذاق میں ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ پہ بہت یقین کرتی ہے، شاید اپنی ذات سے بھی زیادہ، بس اس کا کھلا اظہار نہیں کرتی تھی۔ تو کیا وہ آج بھی مجھ پہ یقین کر رہی تھی، یا پھر وہ بھی لوگوں کے بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع ہو گئی تھی؟ میں نے کیٹو سے کہا تم میرا ایک کام کرو، بس کسی طرح بیگم بلقیس اور چودھری عزیز تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ ان کو بتا دو کہ میں نے کسی جگہ سے تم سے فون پہ رابطہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ میں نے شہوار کی جان نہیں لی، اور میں بہت جلد پیش ہو جاؤں گا اور پوری صفائی دوں گا۔ بس 2-4 دن کی بات ہے۔ اس دوران میں وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں اور کسی کو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی یہ کام کر دیتا ہوں، لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ یا پھر ایسے کرو، چودھری عزیز کو ابھی نہ بتاؤ، فی الحال صرف بیگم بلقیس تک یہ بات پہنچا دو۔ کیٹو نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے دوسرا کام کیٹو کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ 1-2 دن کے اندر میرے اور تیمور کے لیے کسی بہت اچھے وکیل کا انتظام کرے۔ میں نے اسے لاہور کے 2 وکیلوں کے نام بھی بتائے۔ وہ بڑی سرد رات تھی، ہوا چل رہی تھی، بادل گھر گھر کے آ رہے تھے۔ تیمور سو چکا تھا، بلب کی مدھم روشنی میں اس کا حلیہ خستہ نظر آ رہا تھا، اور میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میرے سینے میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ آخر سمینہ نے ایسا کیوں کیا؟ سمینہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ کسی لالچ میں آ گئی تھی، ڈر گئی تھی، یا پھر اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد آ گیا تھا؟ جو کچھ بھی تھا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا دل چاہا وہ میرے سامنے ہو اور میں اسے پوری طاقت سے جھنجھوڑوں، اس سے پوچھوں کہ میری ساری بھلائیوں کا صلہ کیا یہ تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی، اور یہ بات صرف میری سمجھ میں ہی آ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، اور وہ یہ کہ سمینہ اس اندھے قتل کا کوئی نہ کوئی سرا میرے ہاتھوں میں دے سکتی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور ہر جھوٹ کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس سرد طوفانی رات میں میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی۔ میں نے ہر اندیشے
اور ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کے سمینہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے تک پہنچنے میں میری کچھ مدد موسم نے بھی کی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ ایسے موسم میں ہر خاص و عام گھروں میں دبک جاتا ہے، پولیس کے ناکے ختم ہو جاتے ہیں، چوکیداروں اور سنتریوں وغیرہ کے گشت ترک کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے تیمور کو جگایا، اسے ساری صورتحال سے مطلع کیا۔ یہ بات تو اس نے بھی مانی کہ سمینہ سے ہمیں کوئی اہم معلومات مل سکتی ہیں، مگر میرا اس طرح محفوظ چار دیواری سے نکلنا اسے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ یار بہتر ہے کہ ہم اس کام کے لیے کسی اور کو استعمال کریں۔ اچھا بھلا کیٹو یہاں آیا ہوا تھا، اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ بس اس وقت ذہن میں نہیں آیا نا۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے تومی، اس کام کو جتنے اچھے طریقے سے میں کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ہر صورت آج سمینہ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ میرے حتمی لہجے نے تیمور کے ہونٹوں پہ چپ کی مہر لگا دی۔ میں نے چاچے رفاقت کو بھی نہیں بتایا اور میں خاموشی سے اس گھر سے نکل آیا۔